عقل مند انسان عقیدے کے بارے میں پراپر گائیڈ عبداللہ اردو بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش لفظ بے شک تمام تعریفیں ثابت ہیں اللہ کے لیے، ہم اس کی ہی تعریف کرتے ہیں، اس سے ہی مدد مانگتے ہیں اور ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفوس کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے تو اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جس کو وہ گمراہ کرتا ہے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہی ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ درود ہوں آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر، اور قیامت کے دن تک ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ ہم آپ کو اس کتاب کے پڑھنے پر خوش آمدید کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور کچھ دوستوں کے بھرپور تعاون سے آج پایہ تکمیل کو پہنچی۔ اس کتاب میں ایمان اور عقیدے کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے جو انسان کی زندگی میں اہم چیزیں ہیں، اور ہر انسان اس میں سوچ بچار کرتا ہے دینی اور اجتماعی دوری کے باوجود۔ اور یہ کتاب 30 فصلوں میں تقسیم کی گئی ہے اور ہر فصل کو پڑھنے کے لیے 15 منٹ چاہیے، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہر فصل کو 24 گھنٹوں میں ایک بار پڑھیے، اور بہتر یہ ہے کہ اس دوران ہر چیپٹر میں سوچیے اور اس کو تنگی نظر سے پڑھیے۔ سچ بات یہ ہے کہ اس کتاب کے 2 مؤلف ہیں۔ پہلا مؤلف وہ کہ جس نے اس کتاب کو اس شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا، اور دوسرا مؤلف تو خود پڑھنے والا ہے، کیونکہ ان فصلوں میں آپ کا سوچ بچار کرنا ایک باقاعدہ ایسی لائن ہے جو آپ کو اس کتاب کے آخر تک پہنچاتی ہے۔ اگر آپ نے اس کتاب کو صحیح طرح سے نہ پڑھا یا اس کے ٹائم ٹیبل کے خلاف پڑھا تو یہ آپ کو اس ٹارگٹ تک نہیں پہنچائے گی جہاں تک آپ پہنچنا چاہیں گے۔ پہلی فصل، پیش کردہ ٹائم ٹیبل۔ نمبر 1، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کتاب کی ہر فصل ایک الگ الگ کتاب کی حیثیت سے پڑھیے تاکہ اس کی عقل مدت 1 یا 2 ماہ ہو۔ نمبر 2، ہر فصل کو پڑھنے کے لیے ایک وقت مقرر کر لیجئے جو کہ 24 گھنٹوں سے زیادہ نہ ہو۔ نمبر 3، ان پیروں اور فصلوں کو 24 گھنٹوں میں پڑھنے کے بعد سوچئے۔ نمبر 4، اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو پڑھنے کو مت رکیے بلکہ جاری رکھیے، تو آنے والی فصلوں میں جواب مل جائے گا۔ نمبر 5، پڑھنے والے کا سوچنا ہی اس کتاب کا بنیادی مقصد ہے جب وہ ہر فصل کو پڑھنے کے بعد سوچتا ہے۔ نمبر 6، ہر فصل کو پڑھنے کے بعد ایک سوال پیدا کرنا یہی تفکیر کی ابتدا ہے فصلوں کی جانچ کرنے میں۔ نمبر 7، فصول میں قرآن مجید اور عقل سے استدلال کیا گیا ہے، کسی خاص مذہب کے بارے میں نہیں بلکہ یہ خطاب سب مسلمانوں سے ہے۔ نمبر 8، پہلی فصلوں کو پڑھنے کے بعد مت رکیں بلکہ جاری رکھیے، کیونکہ یہ مقدمہ ہے اور اس کتاب کی اہم بحوث تک پہنچنے کے لیے ذہن تیار ہو ہی جائے گا۔ نمبر 9، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے پاس کتابوں کو پڑھنے کے لیے وقت ناکافی ہوتا ہے، اس لیے اس کتاب کو حسب استطاعت مختصر کیا گیا ہے۔ نمبر 10، یہ کتاب اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ اس میں آپ کی جگہ کوئی اور نہیں سوچ سکتا۔ جو کچھ بھی افکار ڈالے گی تو آپ کو پڑھنا اور سوچنا چاہیے، اور جو کوئی بھی دین اور اہل دین کی پیروی کرتا ہے تو دین کی حقیقت کو پا لیتا ہے۔ کتاب کی پہلی قسم اس کی بحوث تک پہنچانے کا دروازہ ہے۔ جب تم پہلی فصل پڑھو گے تو اس میں مقدمہ اور مطالعہ کرنے کا طریقہ ہے،
آخر میں یاد دہانی کے لیے آپ سے التماس ہے کہ اس کتاب میں تفکیر کو پکا کیجیے۔ سوچنے کے لیے سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کس لیے سوچ و بچار کی جاتی ہے؟ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورہ رعد آیت نمبر 3۔ اور اسی نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، اور زمین میں ہر ایک پھل 2 قسم کا بنایا، دن کو رات سے چھپا دیتا ہے، بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔